بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ حضرات، سورہ ہود کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ سورہ ہود بڑی اہم سورت ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یہ بھی بات اس میں واضح طور پر اللہ نے بتائی، ان کے اقوام نے جب ان انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا تو باوجود و طاقت میں، قوت میں، مال و دولت میں، ہر ایک میں بہت مضبوط ہونے کے باوجود انہیں ختم کر دیا گیا، اور اللہ کے عذاب کے سامنے وہ نہیں ٹک سکے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ 2-3 ہفتے پہلے اس آیت پر بات آ کر رکی تھی جس میں اللہ نے یہ بات بتائی، اگر اللہ چاہتے تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت ہوتے، لیکن یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی چیز پر ہیں اور زبردستی سے ہیں، تو پھر اختیار نہیں ہے۔ ہم نے اختیار دیا لوگوں کو کہ وہ اپنے اختیار سے دین کو پسند کریں، اور ان کے پاس اللہ نے جو شعور اور عقل دیا ہے اس عقل سے جانیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ ہمیشہ اسی طرح مختلف رہیں گے۔ اس لیے بعض مرتبہ لوگ یہ جو سوچتے ہیں کہ پورے کے پورے ایسے ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ اختلاف تو رہے گا۔ الا من رحم ربک، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر رحم فرما دے وہ حق پر قائم رہیں گے۔ اللہ جن پر رحم فرما دے وہ حق پر قائم رہیں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی امتحان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں انسانوں کو پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کسی مخلوق کی الگ سے ضرورت نہیں تھی، فرشتے تو تھے ہی، انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا گیا کہ بھئی اس امتحان میں کون کامیاب ہوتے ہیں، کون ناکام ہوتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور آپ کے رب کی بات یہ مکمل ہو گئی، سچ ہو گئی جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو بھروں گا انسانوں اور جنات سے۔ اللہ نے یہ بھی بات بنائی کہ بھئی یہ جو جہنم بنایا گیا ہے، اس جہنم میں جنات میں سے بھی جو نافرمان ہوں گے ان کی ایک بڑی تعداد ہوگی، اور انسانوں میں سے بھی جو نافرمان ہوں گے ان کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کو ان سے بھرا جائے گا۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ اس صورت میں اب تک جتنے انبیاء کے واقعات ہم نے ذکر جو کیے، شروعات ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے، پھر حضرت سمود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ کیوں ہم نے بتائے؟ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات آپ کو سنائے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں،
آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب دیکھا کہ لوگ اتنی مخالفت کر رہے ہیں، اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے گزشتہ واقعات کو سنا کر تسلی دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم جو آپ کی مخالفت کر رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، نہیں جو مان رہی ہے، یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی اقوام نے، بلکہ ان کے قریبی لوگوں نے، نوح علیہ السلام کو لیجئے، ان کی بیوی ایمان میں نہیں آتی، ان کے فرزند ایک ایمان میں نہیں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے انبیاء کے واقعات میں لیجئے کہ ان کے قریبی لوگوں نے جو ہے ایمان کو نہیں قبول کیا اور ان انبیاء کو تکلیف دیتے رہے۔ اب اتنے واقعات سنانے کے بعد آپ کو اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ تسلی کے لیے، آپ کے دل کو جمائے رکھنے کے لیے ہم نے واقعات سنائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ دراصل امت کے لیے بھی تسلی کی چیز ہے۔ امت کے لیے بھی جو مایوسی کے دلدل میں چلے جاتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ان کے لیے ان واقعات میں تسلی ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہمیشہ آزمائشیں رہی ہیں، ہمیشہ پریشانیاں رہی ہیں، ہمیشہ حالات جو ہے دو چار رہے ہیں، اور مقامات بلند تک پہنچنے کے لیے آدمی کو جد و جہد تو کرنا پڑتا ہے، محنت تو کرنا پڑتا ہے، کوشش تو کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بلند مقامات نہیں مل جاتے۔ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کی خوشنودی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی مرافقت کا جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، اور ان انعامات کے لیے آدمی پر حالات آتے ہیں، اور حالات صرف خاص یا عام لوگوں پر نہیں، بلکہ جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنے ہی حالات آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر ان سے جو جتنا قریب رہے گا اتنے حالات ان پر آتے ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب قدس سرہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، بڑے بڑے اللہ والے جو گزرے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے حالات پیش آئے، کیسی آزمائشیں رہی۔ کچھ نہیں تو صحت سے ہمیشہ دو چار رہے، صحت کے مسئلے میں ہمیشہ دو چار رہے کہ صحت کے ساتھ ان کا بڑا عجیب رشتہ رہا، باوجود نہ زیادہ کھا رہے ہیں نہ کوئی غلط چیز کھا رہے ہیں، اس کے باوجود صحت سے متعلق مسائل رہے۔ تو اس لیے حالات سے گھبرانا، حالات سے مایوس ہو جانا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کی صفات نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایسے موقعوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں، سمجھیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس یہ جو حق آیا ہے، اس ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ آپ کے اوپر جو وحی ہو رہی ہے، نازل ہو رہی ہے، وہ حق ہے ان واقعات کے ضمن میں۔ اور یہ واقعات کیسے معلوم ہوئے؟ قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ تو یہ جو قرآن اور وحی آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ حق ہے اور موعظہ، اور اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، اور ذکریٰ للمؤمنین۔ قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے واقعات میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تسلی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، اس کا ذکر گھر میں ہونا چاہیے، پھر انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم اردو والوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتابیں قرآن و حدیث کے مضامین کے سلسلے میں اردو زبان میں موجود ہیں۔
کوئی دقت نہیں. معتبر کتابیں قرآن و حدیث کے حوالوں سے، قرآن کے واقعات میں قصص القرآن ہے، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری صاحب کا بڑی تفصیل سے تاریخ سے لکھا ہے. اور حضرات علماء کی محنتیں دیکھیے کہ بعض محققین نے صرف قرآن میں جن علاقوں کا ذکر آیا ہے اسی پر کتاب لکھی. ارض القرآن مولانا سید سلیمان ندوی صاحب قدس سرہ، قرآن میں جن جگہوں کا ذکر آیا ہے، کسی قریے کا نام آیا ہے، کسی جگہ کا نام آیا ہے، تو اب وہ تازہ لوکیشن اس کا کیا ہے اس پر انہوں نے لکھا ہے. اور مولانا عبد المجید دریابادی صاحب نے قرآن میں جن جانوروں کا ذکر آیا ہے، مثلا قرآن میں گائے کا ذکر آیا ہے، اونٹ کا ذکر آیا ہے، بکری کا ذکر آیا ہے، کتے کا ذکر آیا ہے، جن جانوروں کا ذکر آیا ہے اس پر انہوں نے مستقل کتاب لکھی کہ جن جانوروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ کون سے جانور ہیں، اس میں کتنے حلال ہیں، کتنے حرام ہیں، پھر ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس پر انہوں نے جو ہے بڑا کام کیا. اسی طرح حضرات انبیاء کے جو واقعات آئے ہیں ان کی تفصیلات کو الگ ذکر کیا، نباتات کا جو قرآن نے ذکر کیا اسے الگ کیا. یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پڑھنے سے اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف قرآن پڑھوں یا قرآن کے قصے سنوں بیٹھ کر، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے بھائی، جب 4 آدمی ہنس رہے ہیں، آپ پہنچتے ہیں 5ویں تو بغیر وجہ جانے آپ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. 4 آدمی کہیں بیٹھے ہیں غم میں رو رہے ہیں، آپ پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں 4 رو رہے ہیں، بغیر وجہ جانے آپ بھی صورت کو جو ہے رونے والی بنا لیتے ہیں، آپ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو کیا 4 آدمیوں کو دیکھنے سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں تو قرآن و حدیث کے واقعات سے آپ متاثر نہیں ہو سکتے؟ مولانا مدنی کا واقعہ ہے، بات کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک غیر ایمان والے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ٹرین میں تھوڑی دیر کے بعد بات شروع کی تو انہوں نے کہا، یہ آپ لوگ جو پڑھ کر دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں. کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ تو صرف آپ نے پھونکا ہے اس پر، اس سے کیسے کچھ اثر ہو جاتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت نے کہا اچھا، اب اس آدمی کو جواب دینا ہے اور اس کے معیار کے مطابق ہی جواب دینا ہے، اس لیے کہ جس کا وہ انکار کر رہا ہے اب آپ اسی سے جواب دیں گے نہیں قرآن میں ہے حدیث میں، وہ کہے گا کہ میں تو مانتا نہیں. حضرت نے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس آدمی سے کہا کہ تم بہت ہی بڑے درجے کے احمق آدمی ہو، نالائق ہو، گدھے ہو. 2-4 سخت جملے کہے. اب اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی کو غصہ آنا شروع ہو گیا اور غصے میں لال پیلا ہونا شروع ہو گیا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، رگیں کھڑی ہو گئی، یہاں رگ کھڑی ہو گئی. اس نے جب اس حالت میں وہ پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ابھی جو آپ کے خون میں جوش آ رہا ہے، پوری جو حالت بدل گئی ہے، میں نے آپ کو کیا کھلایا، کیا پلایا؟ نہ کچھ کھلایا، نہ کچھ پلایا، نہ ایک تھپڑ مارا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کی حالت تو بدل گئی. جب 2-4 میرے الٹے جملوں کا یہ اثر ہے کہ تمہارے خون کے اندر تیزی بڑھ گئی، بی پی ہائی ہو گیا اور چہرہ بدل گیا، تو اللہ کے کلام میں کیا اتنا بھی اثر نہیں کہ وہ کسی کے اوپر پڑھ کر پھونکا جائے تو وہ اثر نہ کرے؟ پریکٹیکل بات ہے، آپ سوچئے کہ بھئی ایک آدمی پر برے 2 جملے اثر کر رہے ہیں تو کیا اچھے جملے اثر نہیں کریں گے؟ ہاں، کوئی آدمی بہت زیادہ کند ہو گیا ہے تو اس پر ذرا دیر سے اثر کریں گے،
جو دیواریں بہت پاک صاف ہیں اسے تو ایک ہی مرتبہ پینٹ کریں گے چمکنے لگیں گی، اور جو دیواریں بہت کالی ہو گئی ہیں ان کو 2 3 4 کوٹ مرتبہ کرنے پر پھر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو قرآن و حدیث کے واقعات کو پڑھیے سمجھیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ جو کرنا کرتے رہو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہمیں بھی جو کرنا ہے نیک کام ہم کرتے رہیں گے، تم اپنی جگہ کرتے رہو ہم اپنی جگہ کرتے رہیں گے، یہ آخری درجے کی بات ہے۔ وَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے ہی لیے تمام پوشیدہ جو چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور سائنس نے ہمیں بتایا کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ انسان کا عالم تو یہ ہے کہ اس کے اپنے زمین کے نیچے جہاں وہ رہتا ہے اس کے نیچے کیا ہے اسے نہیں معلوم رہتا۔ 1 1.5 سال پہلے کے واقعہ ہے، چامراج نگر کے قریب، ہمارے وطن کے قریب ایک گاؤں ہردنہ ہلّی میں ایک صاحب کے پرانا بوسیدہ گھر تھا، اور پرانے بیت الخلاء جو ہوتے تھے اسے انہوں نے نئے انداز میں کھدائی کا کام شروع کیا، تو وہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بے شمار سونے کے پیسے مل گئے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ کام کرنے والا فوراً ان میں سے 1 2 سکے لیا، وہ فوراً جو ہے شہر پہنچ گیا کہ بھئی بیچیں گے کچھ پیسے ملیں گے۔ وہ جو ہی لے کر سنار کے پاس پہنچا، سنار نے دیکھا بھئی اتنا پرانا سونا، اس درجے کا سونا، فوراً اس سے کہا کہ بھئی بیٹھو میں پیسے منگاتا ہوں، اسے بٹھایا، پولیس کو بلا کے دے دی۔ اس نے بتا دیا بھئی میں وہاں کام کر رہا تھا وہاں ملے، پھر وہ پورے کے پورے وہاں جو بیت الخلاء انہوں کھدانا چاہ رہے تھے، پرانا تھا اسے نیا کرنا چاہ رہے تھے، اس کے نیچے اتنا خزانہ پڑا ہے۔ اور وہ پرانے جو پیسے ہوتے ہیں وہ چونکہ آثار قدیمہ میں سے وزن کے حساب سے نہیں، وہ تو اینٹیک پیسیں ہوتی ہیں کہ کتنی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ ہیں، اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام چیزیں لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کوئی کہیں بھی بھاگ جائے، کہیں بھی چھپ جائے، آخر کو اسے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس ملک سے نکل کے دوسرے ملک چل جائے، تیسرے ملک چلے جائے، زمین سے نکل کر آسمان پر چلے جائے، یا چاند پر جا رہے ہیں آج کل چاند پر وہاں کرائے کا مکان لے کر رہ لے، کہیں بھی رہ جائے لوٹ کر تو اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ فَعْبُدْهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرتے رہیے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے رہیے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کرنا ہے، اسباب کو اختیار نہ کر کے بھروسہ کرنا یہ بھی اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے مدینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا اونٹ پر آیا۔ کہا آپ کا اونٹ کہاں؟ کہا باہر چھوڑ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اس اونٹ کو کہیں باندھا ہے؟ اس کی نکیل کو رسی ڈال کر کہیں باندھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھروسے کا یہ مطلب نہیں، اسباب کو اختیار کرو پھر بھروسہ کرو۔ اسباب پر بھروسہ کرنا پورا یہ بھی اسلامی تعلیمات نہیں، اور اسباب کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلامی تعلیمات نہیں۔ اسباب کو اختیار کرو، محنت کرو، مشقت کرو، پھر اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو، یہ ہے توکل کا مطلب۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور آپ کا رب جو کچھ
تم لوگ کر رہے ہیں ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہماری ایک ایک نیکی اللہ کو معلوم ہے، اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اگر برائی کا کبھی دل میں خیال آئے تو سوچیں کہ بھئی اللہ کسی چیز سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ میں کیمرے تو لگے ہیں لیکن کوئی جگہ ایسی رہتی ہے جہاں کیمرے نہیں رہتے۔ آدمی سوچ سکتا ہے بھئی یہاں تو کیمرہ نہیں ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر آپ چھپ جائیں، اللہ کو نامعلوم ہو۔ پہلے زمانے میں اللہ کے علم کے استحضار کے لیے بڑے اللہ والے اپنے متعلقین سے مجاہدہ کراتے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھایا کہ بھئی اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہم ہر جگہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سبق پڑھایا۔ اس کے بعد بہت مدت کے بعد اس سبق کو پڑھاتے پڑھاتے ایک دن پریکٹیکل امتحان لیا، تمام شاگردوں کو جمع کر کے ایک مرغی یا ایک چھوٹا سا پرندہ دیا اور ایک چاقو دی اور کہا کہ ہر آدمی جا کر اسے ذبح کرے اور ایسی جگہ جا کر ذبح کرے جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ تو سب لوگ گئے، کوئی کہیں چھپ کر، کوئی پہاڑ کے پاس، کوئی ادھر کوئی ادھر، سب ذبح کر کے وہ پرندے کو لے کر آئے۔ آخر میں ایک طالب علم آیا، زندہ مرغی کو لے کر آیا چاقو کے ساتھ۔ حضرت نے کہا بھئی کیوں تم نے ذبح نہیں کیا؟ کہا کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی۔ اب جنہوں نے ذبح کیا تھا انہوں نے کہا کہ بڑا بیوقوف ہے، اتنی ساری جگہ خالی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ ہی نہیں ملی۔ خوش ہو رہے تھے۔ آدمی بہت جلد اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگتا ہے، جیسے کہ ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ اس پر بھی ایک لطیفہ سنیے۔ 1994-95 کی بات ہے، میں پڑھ کر آیا تو شعبہ حفظ پڑھا رہا تھا بیدواڑی میں، آرمسٹرانگ روڈ مسیح العلوم میں، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے مدرسے میں۔ تو 2-3 مہینے پڑھانے کے بعد ہمارے ایک استاد سے ملاقات ہوئی جن سے میں نے پڑھا تھا، بڑے استاد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی حضرت پڑھا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا تب تو شاگرد تمہارے خوب تمہیں بیوقوف بنا رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ حضرت ابھی تو فارغ ہوا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا پا رہا ہے، چونکہ میں ابھی فارغ ہوا ہوں، چونکہ میں بھی طالب علم ہی تھا، تو مجھے کوئی بیوقوف نہیں بنا رہا ہے، چونکہ میں بہت ایکٹیو ہوں۔ تو ہمارا وہ استاد بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ طالب علم ہمیشہ استاد سے قدم آگے رہتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بیوقوف نہیں بنایا جا رہا، حالانکہ وہ بنا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، حالانکہ اس کے شاگرد اس سے قدم آگے رہتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ وہ اللہ والوں نے کہا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کی کوہ میں، کہیں بھی سمندر کی گہرائیوں میں، اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں مرغی لے کر جہاں بھی گیا آپ کا پڑھایا ہوا سبق یاد آیا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تو میں لے کر آ گیا ہوں۔ تو ان استاذ نے کہا
کہ تم صحیح مسئلے کو پریکٹیکل طور پر سمجھے ہو، باقی لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ قرآن کی سورت کی آخری آیت ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ کچھ بھی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو کہ بھئی اللہ کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا، سب معلوم ہوگا، سب کا بدلہ ملے گا۔ اور برائی کا ارادہ ہو تب یہ آیت سوچ لیں کہ بھئی اللہ جب ہر چیز سے باخبر ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف۔ یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے اور یہ سورت بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یوسف، سورہ یوسف۔ اور اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کے واقعات قرآن نے بیان کیے وہ الگ الگ جگہوں پر بیان کیے، یہاں تھوڑا واقعہ، پھر کہیں تھوڑا واقعہ، لیکن قرآن مجید میں سورہ یوسف اکلوتی سورت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اکلوتے پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ ایک جگہ شروع ہو کر دوسری جگہ جا کر ختم ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہیں قرآن میں دوسری جگہ نہیں ملے گا۔ آدم علیہ السلام کا لیجئے، پہلے پارے میں ملے گا، 9ویں پارے میں ملے گا، 8ویں پارے میں ملے گا، پھر جو ہے 14ویں پارے میں ملے گا، پھر 23ویں پارے میں ملے گا، کئی جگہ ملے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کا واقعہ پورے کا پورا ایک جگہ آپ کو ملے گا۔ یہ واقعہ اور یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول سنیے۔ مکہ المکرمہ میں مشرکین طرح طرح سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے تھے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اور یہ لوگ جاتے تھے مدینے میں یہودیوں سے سیکھنے کے لیے کہ بھئی تم لوگ تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس قرآنی کتابیں ہیں، انبیاء کی اولاد ہو، ہمیں بتاؤ، ہم ان کا امتحان لینا۔ تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کے لیے کہا کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل، لفظ اسرائیل اس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، جیسے عربی میں عبداللہ، اس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، عبد کے معنی غلام، اللہ کے معنی اللہ کا غلام۔ اسی طرح اسرائیل ہے اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تمام انبیاء کی جو سرزمین ہے وہ فلسطین ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس ہے، لیکن یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے تھے، اس کے بعد ان کے بھائی وہاں پہنچ گئے تھے، بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے فرزند ہیں یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، پھر وہ 12 قبیلے ہیں، انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اصل وطن تو فلسطین ہے، مسجد اقصی ہے۔ تو یہ لوگ مصر میں کیسے یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، یہ چیز جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہوگی تو وہ اس کا جواب دے دیں گے، اگر نہیں آ رہی ہے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ بھئی وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بنو اسرائیل اپنے آبائی وطن فلسطین سے نکل کر مصر میں کیسے پہنچ گئے، کیا واقعہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا، میں تمہیں سناؤں گا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اس صورت لے کر نازل ہوئے جس میں تفصیل کے ساتھ
کس طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر شفٹ ہو گئی، کیا حالات ہوئے، کیا واقعات ہوئے، اسی ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، یہ پوری تفصیلات جو ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری وجہ، اس صورت کو مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا گیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے، یعنی سوتیلے جو بھائی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر بہت پریشان کیا، آپ مصر میں غلامی کی زندگی جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی ملک کا جہاں غلام بن کر داخل ہوئے تھے، پوری سلطنت آپ کو مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ مکے میں اگر تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہیں نکالا جا رہا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، بہت جلد تم بہت عزت اور شان سے اس شہر میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ مکے سے نکلنے کے چند ہی سالوں کے بعد پھر مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ داخل ہوئے۔ کل تک جو لوگ ستا رہے تھے، آج وہ آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو اس واقعے میں تسلی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سب کو، کہ بھئی زمانہ ایک ہی طرح نہیں رہتا۔ جس بچے کو کنویں میں ڈالا گیا، جس بچے کو لے جا کر مصر میں بیچا گیا، اللہ کا کرنا دیکھیے اسی بچے کے پاس یہ بھائی کھانے کے لیے اناج مانگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو سناتے ہوئے درمیان میں جو حکمت کی چیزیں ہیں اسے بھی سنایا جائے گا۔ اور اتفاق دیکھیے کہ یہ صورت ایسے وقت میں اس کا سبق شروع ہوا ہے جبکہ گزشتہ 2 دنوں سے مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کافی گرم ہے، کافی حالات وہاں کے پیچیدہ ہیں، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے، جنہوں نے بے حد ظلم و ستم کر رکھا تھا ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں اور حالات یہ ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی اور جو صحیح حق پر ہیں ان کی مدد فرمائے، انہیں کامیابی نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خطے بابرکت کو جو تمام انبیاء کا مسکن ہے، جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اس میں جو وہاں ہو رہے ہیں حالات، امن و امان کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کا شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارک ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔